بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے آن لائن ہیڈ لائنز۔ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا عالمی امن کے لیے خطرہ، مسئلہ فلسطین کا حل کرنا ہوگا، امیر قطر نے خبردار کر دیا۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کا کہنا ہے کہ گریٹر اسرائیل کا ایجنڈا عالمی امن کے لیے شدید خطرہ ہے۔ مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے مسئلہ فلسطین حل کرنا ہوگا۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں عرب اسلامی ہنگامی سربراہی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امیر قطر نے کہا کہ اسلامی ممالک کے رہنماؤں کو دوحہ آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے۔ اسرائیل نے انسانیت کے خلاف جرائم میں تمام حدیں پار کر دیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ دوحہ میں اسرائیل کا حملہ بہت بڑی جارحیت تھی۔ اسرائیل نے قطر کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی کی۔ امیر قطر کے بعد قطر کے وزیر اعظم کی تاریخی تقریر، اسرائیل کو شدید تنبیہ۔ عرب اسلامی سمٹ میں قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے اسرائیل کے خلاف سخت موقف اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے قطر پر حملہ کر کے تمام سرخ لکیریں عبور کر دی ہیں اور اس کی سزا ضرور دی جائے گی۔ یہ تقریر محض تنبیہ نہیں بلکہ جنگ کا اعلان ہے، جہاں انہوں نے اتحادی ممالک کو متحد ہونے کی اپیل کی۔ قطر جیسے امیر وسائل والے ملک کی یہ آواز پوری مسلم دنیا کے لیے ایک وارننگ ہے۔ اگر آج خاموش رہے تو کل تمام ممالک تباہ ہو جائیں گے۔ ان کا پیغام واضح تھا۔ اسلامی ممالک کی اتحادی فوج اسرائیل پر حملے کی تیاری۔ قطر کے وزیر اعظم نے اجلاس میں تمام اسلامی ممالک کو ایک فوج تشکیل دینے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل کو سزا دینے کے لیے مشترکہ حملے اور دفاعی بلاک بنانا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ دوہرا معیار بند کریں، غزہ کی تباہی دیکھیں اور عالمی طاقتوں سے دوہرے معیار ختم کروائیں۔ یہ اتحاد نہ صرف غزہ بلکہ تمام امت مسلمہ کی حفاظت کرے گا۔ اب وقت آن پہنچا ہے کہ فوری کارروائی کریں ورنہ اسرائیل ایک ایک کر کے سب کو نشانہ بنائے گا۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسیوں کی وسیع رسائی، قطر سمیت تمام ممالک خطرے میں۔ قطر کے وزیر اعظم نے بتایا کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس نے قطر میں اعلیٰ سطح پر جاسوسی کی تھی، موساد کے ذریعے اندرونی حملوں کی منصوبہ بندی کی تھی، مگر باہر سے میزائل مارے گئے۔ امریکہ کی مدد اور انٹیلیجنس کی بدولت حملہ کامیاب ہوا اور کسی نے مذمت نہ کی۔ ایران، لبنان، حماس لیڈروں کی جگہ تک رسائی ہے۔ اب غزہ کے یرغمالی بھی ان کے ہاتھ میں ہیں۔ اگر اسرائیل چاہے تو یرغمالی فوری رہا کروا سکتا ہے، مگر وہ غزہ کو مکمل تباہ کرنا چاہتا ہے۔ عالمی ردعمل، ڈونلڈ ٹرمپ کی تنبیہ اور امریکہ کا اسرائیل کو مشورہ۔ امریکی سینیٹر مارکو روبیو نے نتن یاہو کو قطر حملے پر تنبیہ دی۔ اگر اسرائیل نے نظر انداز کیا، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل کو قطر پر حملوں میں احتیاط برتنی چاہیے کیونکہ قطر اتحادی ہے۔ یہ حملہ اسرائیل کو ہاتھ کھلا رکھنے کا اشارہ ہے مگر مسلم دنیا کے لیے وارننگ ہے۔ قطر کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دوہرے معیار بند ہوں، غزہ کی بربریت روکی جائے۔ خطے میں نئی جنگ کے خدشات، ترکی، مصر اور پاکستان بھی نشانے پر آ سکتے ہیں۔ قطری انتباہ کے بعد مسلم دنیا میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ ترکی اور مصر نے اپنی سرحدوں پر ہائی الرٹ نافذ کر دیا، جبکہ دیگر ممالک بھی حفاظتی اقدامات بڑھا رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی پالیسی مرحلہ وار توسیع اور مسلم ممالک کو کمزور کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے۔ قطر نے واضح کر دیا ہے کہ اگر اسرائیل کو روکا نہ گیا تو آنے والے دنوں میں تباہی پوری امت کو گھیر سکتی ہے۔ عالمی طاقتوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ فوری ثالثی اور فیصلہ کن سفارتکاری کی جائے۔ قطر کی امریکی سرمایہ کاری پر اسرائیلی حملوں کا خطرہ۔ قطر نے امریکہ میں 1.4 ٹریلین ڈالر کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے جو لاکھوں نوکریاں پیدا کرے گی۔ اگر اسرائیل اور امریکہ کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی تو یہ ڈیلز منسوخ ہو سکتی ہیں۔ قطر ایئر لائنز کی بوئنگ سے 150 ارب ڈالر کی خریداری سے 4 لاکھ امریکی نوکریاں متاثر ہو سکتی ہیں۔ اقتصادی ماہرین کا کہنا ہے کہ اس سے امریکی اسٹاک مارکیٹس کو شدید دھچکا لگ سکتا ہے۔ قطر کے وزیر اعظم نے خبردار کیا ہے کہ اسرائیلی جارحیت سب کو تباہ کر دے گی۔ عرب اسلامی فوج کی تجویز، مصر کا قطر کو مشورہ۔
مصر کے صدر کے نمائندے نے قطر کے امیر سے ملاقات میں عرب اسلامی فوج کی تشکیل کی تجویز دی۔ یہ فوج نیٹو کی طرز پر ہوگی، جہاں کسی ایک مسلم ملک پر حملہ سب پر حملہ تصور ہوگا۔ ایران، ترکی اور پاکستان جیسے ممالک اس میں شامل ہو سکتے ہیں جو اسرائیل کے خلاف متحد ہو جائیں گے، جبکہ قطر کے وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ خاموشی سے سب تباہ ہوں گے۔ اتحاد بہت ضروری ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ یہ اتحاد مشرقی وسطی کی طاقت کا توازن بدل دے گا۔ ایران اور قطر کی ملاقات، اسرائیل کی ناراضی۔ ایران کی وزیر خارجہ نے قطر کے وزیر اعظم کو گلے لگا کر ملاقات کی، جس پر اسرائیل ناراض ہو گیا۔ یہ ملاقات علاقائی اتحاد کی نشاندہی کرتی ہے، جو امریکہ اور اسرائیل کو چیلنج دے سکتی ہے۔ ترک وزیر خارجہ کی بھی قطر آمد سے کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ قطر نے امریکی ٹیکنالوجی پر انحصار کم کرنے کی حکمت عملی اپنائی ہے۔ بین الاقوامی مبصرین کا کہنا ہے کہ یہ اتحاد فلسطین کی حمایت میں اہم ثابت ہوگا۔ نیتن یاہو کا حملہ کرنے کا اعلان، مسلم ممالک میں ہلچل۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ حماس کے رہنماؤں کو قطر سمیت کسی بھی ملک میں حملہ کیا جائے گا۔ یہ بیان قطر کے دورے کے دوران پریس کانفرنس میں دیا گیا، جو شدید تنقید کا باعث بنا۔ مصری فوج کو خدشہ ہے کہ غزہ کے لوگوں کو منتقل کرنے کا بوجھ ان پر پڑے گا۔ ایران نے اتحاد کی ضرورت پر زور دیا، کہتے ہیں کہ اکیلا لڑنا ناممکن ہے۔ عرب رہنماؤں نے خبردار کیا کہ یہ جارحیت علاقائی جنگ کا باعث بن سکتی ہے۔ ترکی کی نیٹو سے مایوسی، اسلامی فوج کی حمایت۔ ترکی کو یقین ہے کہ نیٹو اسرائیل کے خلاف مدد نہیں کرے گا، جیسا کہ قطر حملے کے وقت ہوا۔ ترک وزیر خارجہ نے قطر سے ملاقات میں اسلامی فوج کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ یہ فوج عرب ممالک تک محدود نہ رہ کر انڈونیشیا، ملائیشیا تک پھیل سکتی ہے۔ اور دوسری طرف روس اور چین کو بھی حماس رہنماؤں کو پناہ دینے کا مشورہ دیا جا رہا ہے۔ ماہرین کا اندازہ ہے کہ یہ اتحاد امریکی معیشت کو ٹریلینز ڈالرز کا نقصان پہنچا سکتا ہے۔ امریکہ کا ایک بار پھر اسرائیل کی غیر متزلزل حمایت کا اعلان۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے ساتھ پریس کانفرنس میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے غیر متزلزل حمایت کے عزم کا اعلان کیا۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے بقول صدر ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ غزہ جنگ اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے ساتھ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ روسی اثاثے ضبط کرنے والی ریاستوں کے پیچھے جائیں گے، ماسکو نے یورپ کو خبردار کر دیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق روسی انتباہ ان رپورٹوں کے بعد سامنے آیا کہ یورپی یونین یوکرین کی مدد کے لیے منجمد روسی اثاثوں میں سے اربوں ڈالر استعمال کرنے کے خیال پر غور کر رہی ہے، جو 2022 میں یوکرین پر روسی حملے کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے روسی مرکزی بینک اور وزارت خزانہ کے ساتھ لین دین پر پابندی عائد کر دی تھی، اور 300 سے 350 ملین ڈالر کے روسی اثاثوں کو منجمد کر دیا گیا تھا۔ لبنان میں گاڑی پر اسرائیل کا ڈرون حملہ۔ اسرائیل کی جانب سے گزشتہ روز جنوبی لبنان میں تولین اور برج کلاویہ کے درمیانی علاقے میں ایک گاڑی پر ڈرون حملہ کیا گیا۔ بین الاقوامی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ڈرون حملے سے لوگوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات سامنے آئیں۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل کے ڈرون حملے میں زخمیوں کے حوالے سے تصدیق کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر نے ہرزہ سرائی کرتے ہوئے فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس کے رہنماؤں کو دوبارہ نشانہ بنانے کی کھلی دھمکی دے دی۔ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر زمینی حملے چند دنوں میں متوقع ہیں، CNN کی رپورٹ۔ تفصیلات کے مطابق امریکی ٹیلی ویژن چینل CNN نے رپورٹ کیا ہے کہ 2 اسرائیلی حکام نے اتوار کو بتایا کہ غزہ شہر پر اسرائیلی زمینی حملہ آئندہ چند دنوں میں شروع ہو سکتا ہے۔ ایک ذرائع کے حوالے سے امریکی ٹیلی ویژن کا کہنا تھا کہ یہ حملہ بہت قریب ہے، جبکہ دوسرے ذرائع نے بتایا ہے کہ یہ حملہ پیر کو بھی شروع ہو سکتا ہے۔ پولینڈ میں نیٹو فضائی حدود کی خلاف ورزی، برطانیہ میں روسی سفیر کی طلبی۔ لندن سے برطانوی وزارت خارجہ کے مطابق گزشتہ بدھ کو پولینڈ میں نیٹو کی فضائی حدود کی خلاف ورزی پر روسی سفیر کو طلب کر لیا گیا۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق روسی ڈرون نے پولینڈ کی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی تھی، جس پر پولینڈ نے اسے مار گرایا تھا۔
اسرائیلی فوج نے غزہ میں مزید 53 فلسطینی شہید اور 16 عمارتیں تباہ کر دیں۔ غزہ میں بلند ترین عمارتوں کو تباہ کرنے کا سلسلہ جاری۔ قابض اسرائیلی فوج نے صرف ایک روز میں مزید 16 بڑی عمارتوں کو تباہ کر دیا۔ غزہ شہری دفاع کے مطابق اسرائیلی بمباری سے گزشتہ روز 6000 سے زائد فلسطینی بے گھر ہو گئے۔ فلسطینیوں پر بھی اسرائیلی فوج کی جارحیت نہ رک سکی۔ صہیونی فوج نے کل صبح سے اب تک مزید 53 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں۔ یوکرین کی جانب سے روس کی توانائی تنصیبات پر ڈرون حملوں کے بعد عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ پیر کو کاروباری سرگرمیوں کے دوران روسی ریفائنریوں پر یوکرین کے ڈرون حملوں کے اثرات نمایاں رہے اور تیل کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔